فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو نثر پاروں کی تشریح کا طریقہ بتاؤں گا۔ نثر پاروں کی تشریح، یہ آپ کے پیپر میں تیسرا سوال آتا ہے۔ در ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے۔ یہ سبق کا عنوان ہے، آپ نے لکھنا ہے نسو اور سلیم کی گفتگو، یعنی پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نثر پارہ کہاں سے لیا گیا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کا عنوان اور پھر مصنف کا نام، اور پھر اس کے ساتھ پہلے سبق کا عنوان لکھنا ہے، پھر مصنف کا نام اور پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ تو یہ سبق کا عنوان ہے نسو اور سلیم کی گفتگو، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ الفاظ معنی: منجلا، درمیانہ، آموختہ، پچھلا پڑھا ہوا سبق۔ جو پچھلا پڑھا ہوا سبق ہوتا ہے اس کو فارسی میں بولتے ہیں آموختہ۔ کم بخت، یہ بھی لفظ فارسی کا ہے، چھوٹے نصیب والا، لیکن مراد بد نصیب۔ بصر و چشم، یہ سر آنکھوں پر، سر اور آنکھوں پر، بصر و چشم، سر آنکھوں پر۔ اب اس کی تشریح یہ ہے، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نسو اور سلیم کی گفتگو یہ اردو زبان کے سب سے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کا ایک بڑا مشہور ناول ہے توبۃ النسو، اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ اور اس میں ڈپٹی نذیر احمد کو اس کا بیٹا اپنی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جیسے ڈپٹی نذیر احمد نے اس سے پوچھا ہے تو وہ بتا رہا ہے، اور یہ پیراگراف آخر سے لیا گیا ہے۔ آپ لکھنا ہے کہ یہ نثر پارہ ہماری اردو کی کتاب کے سبق نسو اور سلیم کی گفتگو سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور اس سبق میں ڈپٹی نذیر احمد نے انتہائی خوبصورت طریقے سے اولاد کی دینی اور علمی تربیت پر زور دیا ہے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کا بیٹا سلیم بتاتا ہے کہ ابا جان، وہ جو 4 لڑکوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں اور بڑے نیک بچے ہیں، جب چھٹی ہوتی ہے اسکول میں 1:30 بجے 1 گھنٹے کی، تو سارے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان میں سے جو درمیانہ لڑکا ہے وہ میرا ہم جماعت ہے، وہ میرے ساتھ کلاس میں پڑھتا ہے، ہم کلاس فیلو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، میرا آموختہ، میرا پچھلا پڑھا ہوا سبق مجھے یاد نہیں تھا۔ میرے استاد محترم مولوی صاحب بڑے ہی ناراض ہوئے مجھ پر، نہایت ناخوش ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اور کہا اس منجلے لڑکے جو میرے ساتھ کلاس میں پڑھتا تھا، میرا ہم جماعت، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے استاد محترم نے کہ کم بخت، گھر سے گھر ملا ہوا ہے، کہ سلیم تو کتنا بدبخت ہے، بد نصیب ہے کہ تیرے گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے، یہ تیرے پڑوسی ہیں، تیرے ہمسائے ہیں، اور یہ لڑکا تیرا ہمسایہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کرو۔ آج تمہیں پچھلا پڑھا ہوا سبق یاد نہیں ہے تو تیرے گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے، تیرے پڑوسی ہیں، تیرے ہمسائے ہیں، اور یہ بچہ بہت اچھا ہے، اس کے پاس جا کر اس کے گھر چلے جایا کرو اور اسے یاد کر لیا کرو۔ مجھے استاد محترم کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ میں نے فوراً اس منجلے لڑکے سے، درمیانے لڑکے سے پوچھا، کیوں صاحب
کیوں میرے دوست، کیا مجھے تم سبق یاد کرا دیا کرو گے؟ تو وہ درمیانہ لڑکا بہت خوش ہوا، اس نے کہا کیوں نہیں، بصر و چشم، سر آنکھوں پر آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو سبق یاد کرا دیا کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، اور میں استاد محترم نے بھی فرمایا تو میں آپ کو پڑھا دیا کروں گا۔ تو یہ ہے اس نثر پارے کی تشریح۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوگی، اور اب آپ کا کام ہے کہ اس کو بار بار دیکھیں، یاد کریں، انشاءاللہ تعالی اکثر یہ پیرا نثر پارہ امتحان میں آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے، اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔